बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। आज मंगल का रोज 10 रमजान 11 मार्च पाकिस्तान के लिए इतना गैर मामूली होगा मेरे शायद तस्वुर में भी नहीं था। वो मंजर जिसको देखने के लिए आंखें तरस रही थी ना, आज वो खौफ का बुत टूटा है यार। और वाकई मरियम नवाज साहबा की परेशानी का वक्त शुरू हो गया। परेशानी तो मुख्तलिफ लिहाज से भी है, वो इंटरनेशनल मरियम नवाज साहबा हो गई है। उनका जो जो स्कैंडल है, जो पाकिस्तान में सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, दुनिया ने उनको एक बीमार, जी हाँ, जिस एक खास टर्म के साथ उनको इस्तेमाल किया जी। और वो इंटरनेशनल मीडिया में जो चल रहा है उनसे मुतालिक उसकी कुछ डिटेल्स मैंने बतानी है। उस मौके पर जब सरकारी मुलाजिम सड़कों पर अपनी तनख्वाह लेने के लिए खड़े हुए हैं और अरबों रुपए का बजट एडवर्टीजमेंट पर है, तो डेफिनेटली वो चीज़ है। लेकिन जो माल लुट के मनाजिर, चेयरिंग क्रॉस के मनाजिर, वो जो नारे थे ना सर, वो तो एंड हो गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही छाई हुई है जी। उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा जी फायर वॉल आज दोबारा हुई है, मगर आपको पता है जिन्होंने लगाई है उनका नाम तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन हाँ, अदालत की कांपे आज जरूर, अदालत की आज कांपे जरूर ताक रही थी। परवेज खटक साहब ने आज अपनी मुशीरियत का जो उनको मुशीर वराय वजीर दाखिला उनको जो बनाया गया है, उसको उन्होंने बड़ा जस्टिफाई किया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं धमाका खेज इंकशाफ उन्होंने कर दिया जी परवेज खटक साहब ने। बिल आखिर वो भी है। IMF से कुछ वादे हुए हैं सर, जो मुझे और आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में 1 रुपया बिजली सस्ती होगी। वो वादे किस बिना पर हमें 1 रुपए का, 1 रुपए के बस वो पाकिस्तान के वो वादे जो पूरे हो रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स बताता हूँ भाई। वो कोई एक ही होता है सर, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला। माफी मांग ली है ज़ेलेंस्की ने जी। वो है IG इस्लाम, बहुत बड़ी साथ, मैंने कहा बहुत ही गैर मामूली आज हो गया। चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ और तफसील में जाता हूँ जी। और तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले ज़रा मैं मरियम नवाज साहबा से शुरू करूँ तो फिर बाकी चीज़ें ज़रा हम बाद में लेके चलते हैं जी। द प्रिंट इंटरनेशनल जरीदा जी, उन्होंने मरियम नवाज साहबा को कहा है, इज मरियम नवाज आर नार्सिस्ट। ये उन्होंने बोला, इज मरियम, क्वेश्चन मार्क के साथ, इज मरियम नवाज नार्सिस्ट? पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड 60 पेजेस एडवर्टाइजमेंट। मरियम नवाज साहबा के जो 60 सफ़हात पर जो अखबार के ज़मीमे है ना, वो द प्रिंट ने उसको टेकअप किया जी। और उसकी थोड़ी तशरीह की गई है, वो ज़रा सुन लें। नार्सिस्ट एक बीमारी है सर, जिसमें मुब्तला शख्स एक तो खुद पसंद होता है, दूसरा सबसे बड़ी बात, जिसमें इंसान दूसरों की मेहनत चोरी करने, खुद नुमाई करने और बढ़तरी और एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की ये आप खबर देख लें, द प्रिंट वो कह रहा है कि वो खुदनुमा भी हैं। क्या वो खुदनुमा है? क्या वो एहसास कमतरी का शिकार है? क्या वो दूसरों की मेहनत का, वो कहते हैं ना, PTI कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये अपनी तख्तियां लगा रही है, उन्हें क्या बीमारी है? वो उनको क्वेश्चन मार्क के साथ नार्सिसिस्ट करार दे रही है। अच्छा जी, ये तो मरियम नवाज साहबा की एक परेशानी, पता नहीं इसको मशहूर कहती हैं या इसको परेशानी कहती हैं, लेकिन जो कुछ भी है, मजा तब आए जब इनके ऊपर पीका लग जाए द प्रिंट के ऊपर, तो मुझे सबसे ज्यादा मुनासिब उस वक्त लगेगा जी। अब आऊं जरा उस खबर की तरफ जिसके लिए मैंने कहा था कि आंखें तरस रही हैं, लेकिन उससे पहले जब ये 60 सफ़हात के खत आज के भी अखबारों में, सर ये देखिए, आज के भी अखबारों में मरियम नवाज साहबा की हाफा पेज की तमाम पे अखबारों में ये अखबार ये है। उस मौके पर जब अरबों रुपए झोंके जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद के अंदर झोंके जा रहे हैं, उस वक्त जी तनख्वाहदार मुलाजिम है ना, वो तनख्वाहों से महरूम है। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन, डेली वेजेस मुलाजमीन को 4 माह, जबकि रेगुलर मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। और मुजाहिरीन ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से एहतजाज करने पर नौकरी से बर्खास्त तक करने की उन्हें कहा है कि हमें धमकी दी जा रही है। उस मौके पर जब इंटरनेशनल मीडिया पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या कह रहा है जी, और सुने जी इसके साथ। इसमें मजीद परेशानी वाली कौन सी बात है, जिसे कहते हैं खौफ के बुत टूट गए। आज अपोजिशन ने बहुत बड़ी रैली निकाली है और मजे की बात, उस रैली में ILF भी शामिल हो गई। जी हाँ, वुकला भी शामिल हो गए। ये किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं था, लेकिन बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट हुई। ये रैली थी, अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उनकी क़यादत में चेयरिंग क्रॉस यानी असम्बली हाल के पार से हाई कोर्ट तक
آلموسٹ آدھے سے زیادہ، جی ہاں یس، ہائی کورٹ تک یہ تمام ریلی نکالی گئی ہے جی، اور مناظر بڑے زبردست تھے، اور ریلی میں نعرے ذرا سن لیں: شرم کرو، حیا کرو، عمران خان سب کو رہا کرو، بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جائیں، ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے، اور ریلی لاہور ہائی کورٹ پہنچی جی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اسمبلی کے اپوزیشن اراکین اور وکلاء نے مل کر یہ ریلی نکالی ہے، اور یہ جو نعرے میں پھر بتا رہا ہوں، یہ نعرے کہیں نہ بڑے زبردست طریقے سے گونج کے ساتھ ہو گئے، لیکن ہاں یہ نعرے تو خیر پیور پاکستانی لوگوں کے شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، افغانستان کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پرویز خٹک صاحب حالیہ طور پر مشیر داخلہ بنے، اور ظاہر بات ہے ان کی خدمات کیا ہیں یہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے، اون تو ان کو خیر جن کے مشیر داخلہ بنے وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب، یہ پہلا ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا اگر افغانیوں کا پاکستان سے مکمل انخلا ہو جائے، اگر افغانیوں کا پاکستان سے مکمل انخلا ہو جائے، 31 مارچ تک کی ڈیٹ ہے نا سر، 31 مارچ کے بعد آپریشن دوبارہ شروع ہو جانا ہے، یہ میں جن کے پاس کارڈ ہے ان کو بھی باہر نکالنے کا کام شروع ہو جانا ہے۔ انہیں کہ افغانیوں کا پاکستان سے اگر مکمل انخلا ہو جائے تو آپ کو تحریک انصاف کے جلسوں اور دھرنوں کے شرکا میں واضح کبھی دیکھنے کو ملے گی۔ یعنی 8 فروری کو افغانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو افغانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 کے حساب سے پاکستان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت قرار دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں افغانیوں نے پنجاب اسمبلی میں سیٹیں جیتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں افغانیوں نے قومی اسمبلی میں سیٹیں جیتی ہیں، وہ کہتے ہیں افغانیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ چھینا گیا ہے، افغانیوں کی وجہ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وہ ساری چیزیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں نہیں بن رہی، 26ویں نہیں ترمیم بن رہی، بھائی یہ ساری فنکاریاں ہیں جس کے لیے بیسیکلی پرویز خٹک صاحب کو لایا گیا۔ ہاں، اور ادھر اسلام آباد کا کیا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے پچھلے دنوں ایک ان کے سیکٹری کے ذریعے خبر بریک ہوئی تھی نا کہ جو نئے ججز آئے ہیں نا، چاہے لاہور سے آئے ہوں، چاہے سندھ سے آئے ہوں، چاہے بلوچستان سے آئے ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس میں اسپیسیفک تھا لاہور ہائی کورٹ کے جج، جو ہمارے جج صاحب جسٹس ڈوگر صاحب 15ویں نمبر کے جج کو جن کو قائم مقام چیف جسٹس پہ بنایا گیا، ان کا سٹاف نا پیسے لیتا ہے فیصلوں کی مد میں، خوشیوں کی مد میں، مٹھائی کی مد میں، جو کچھ بھی ہے، جو اس سے پہلے پریسیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں تھا۔ اس پر یہ ہوا تھا کہ اس خط کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس نے نوٹس بھی لیا تھا، انہوں نے کہا 3 دن میں رپورٹ بھیج دو۔ وہ رپورٹ آئی نہیں آئی وہ تو ساری میڈیا کے سامنے نہیں تھی، لیکن جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کے بعد آج قائم مقام چیف جسٹس صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف شعبوں کا مختلف برانچز کا دورہ کیا ہے، اور اچانک انہوں نے چیک کیا، چیک کرتے کون کون رشوت دیتے، بہرحال ان کی سیکورٹی وغیرہ دیکھنے والی تھی، لیکن ایسے تھوڑی پتہ چل رہا ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے لائن کو خود ہی پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ذرا میں دیکھوں میرا سٹاف کوئی ہے یا نہیں ہے، یا کسی کا بھی سٹاف اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے، یا یہ چیز تھی۔ ادھر رہائی کے بعد بستی ملوک پہنچے جی، اور اون عباس پپی صاحب بڑا شاندار استقبال ہوا، اور وہ پیڈسٹرین بریجز کے اوپر سے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں۔ پتہ چلا یار یہ بندہ ایک سیاسی کارکن ہے، کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور لوگ اس کو کس طریقے سے اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں آپ کو یہ خبر دوں، جو شہری علی محمد صاحب ہیں، مبینہ پی ٹی آئی کے یہ حمایت یافتہ ہے، اسلام آباد پولیس نے ان کو اٹھایا تھا، 9 ماہ تک ان کو غیر قانونی حراست پہ رکھا تھا، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے 13 مارچ کو آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، کیونکہ پولیس آفیشلز کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایس پی سی ٹی ڈی سمیت ایس ایچ او وغیرہ کو بھی تک ہم نے گرفتار نہیں کیا، اس معاملے کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا جی آئندہ سماعت کو یعنی 13 مارچ کو پرسوں آئی جی صاحب بھی آ جائیں، ذرا آئی جی صاحب حساب دیں یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس میں جو شیر افضل مروت ہیں اس بچے کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے، مجھے پولیس والوں نے 5 لاکھ روپے تک کی آفر دی کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، ایک کیس میں آپ ذرا کمپرومائز ہو جائیں۔ تو آج بڑی زبردست قسم کی باتیں ہوئی، جس کی بنا پر جسٹس فاروق بابر ستار صاحب نے انہوں نے بلا لیا آئی جی کو، آئیں ذرا آئی جی صاحب جواب دیں، کرنا گیا۔ میرا خیال ہے جسٹس بابر ستار صاحب اس سسٹم کے وہ کہتے ہیں منجی ٹھوکنے کے لیے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں گے جی۔ 5 لاکھ کی آفر کا انکشاف کیا اور یہ جسٹس کے سامنے کیا، ٹھیک ہے جی، جسٹس صاحب کے سامنے کیا، اور
جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے. تو محسن اختر کیانی صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے اس سسٹم کے حوالے سے بہت زیادہ زخمی ہیں. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بائی جی کو بلایا. لیٹس سی دیکھیں وہاں کیا ہوتا. ہاں ادھر عمران خان صاحب نے 9 مئی کے 8 مقدمات کے حوالے سے درخواست دی ہے جی اور لاہور ہائی کورٹ میں انہیں کہ جلد سے جلد سماعت کے لیے پیش کرنے کی. 16 جنوری کو سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد یہ سماعت ہی نہیں ہوئی. تو برائے مہربانی اگر اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا. ہاں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنے جسٹس امین منہاج صاحب نے شعیب شاہین صاحب کی درخواست پر نہ صرف فیصلہ دیا بلکہ فیصلہ کیا دینا تھا, انہوں نے بلا لیا جیل انتظامیہ کو, کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک تو ملاقات نہیں کرائی جا رہی, دوسرے عمران خان صاحب سے ان کے وکالت نامے سائن نہیں کروائے جا رہے. تو آج نمائندے نے کہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اس دن چھٹی پہ چلے گئے تھے, تو آج ہم وکالت نامے دے کے آپ کو دستخط کروا کے دیں گے. تو عدالت نے حکم دیا کل تک وکالت نامے انعام امین منہاج صاحب نے کہا وکالت نامے آپ جو ہے نا دستخط کروا کے دے دیں گے. تو دیکھیں ابھی عدالت نے خود بلا کے جیل کے نمائندے کو بولا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے. بہرحال وہ ایک کہتے نا جان بوجھ کر صرف دیری ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے تنہا کیا جا سکے, بریک کیا جا سکے, مگر نہیں سر, ان چیزوں کے لیے وقت بہت زیادہ تھا. وہ وقت نہ کہیں اور نکل گیا. کیا خوبصورت تجزیہ ہے اسار رانا صاحب کا, سینئر تجزیہ کار ہے, کیا تجزیہ ہے سر, میں کلوز اسی میں کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں عمران خان یہ پلان کر چکا ہے کہ اس کا مقبرہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا بنے گا. عمران خان یہ طے کر چکا ہے کہ میں تاریخ میں ایک بہادر لیڈر کی طور پر لکھا جاؤں گا. آپ تو کہتے تھے وہ شہزادہ ہے, وہ 6 ماہ سے زیادہ جیل کاٹ نہیں سکے گا, وہ نشئی ہے, نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ تو کہتے تھے ان کا بچہ, وہ ان کا بچہ ہے, لڑائی نہیں لڑ سکتا, ان سب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس نے تو ساری چیزیں غلط ثابت کر دی. یہ تجزیہ ہے سر, اور میں سے 1000% ایگری ہوں. میں اس سے بھی زیادہ بہت اور سی باتوں سے بھی ایگری ہوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.